ونسلم على رسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذکرک. سبحان اللہ. اللہ رب العزت کا ارشاد کریم ہوتا ہے کہ میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر اتنا بلند کیا ذات محترم ذرا غور فرمائیے، غور کیجئے. انبیاء جتنے بھی آئے سارے انبیاء جتنے بھی آئے سارے رسول انبیاء جتنے بھی آئے سارے کی عزت سی وقار، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان انبیاء کے رسول، ان کے سردار، ان کے عظیم المرتبت تھے. اور حضرت محترم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرتبہ تو اس سے پہچانا جاتا ہے، بلکہ میرا حرف اخیر بھی تو وہی ہے جو کہ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت نے فرمایا لا یمکن الصلاۃ کما کان حقہ بعد خدا بزرگ. تو ہی قصہ مختصر. شیخ سعدی نے فرمایا کہ محمد علیہ السلام کی شان تو ایسی ہے جو کبھی بیان نہیں ہو سکتی. ارے اس کو اقلام لکھ نہیں سکتے، ارے اس کے اوپر اوراق ختم ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نہیں ہو سکتی. ہاں یہ فرمایا کہ سعدی تو حرف اخیر یہ کہہ سکتا ہے کہ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اگر اللہ رب العزت کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو آپ کی ہی ذات ہے. سبحان اللہ. آپ کی ہی ذات ہے. اور کہ اللہ رب العزت نے آپ کو صفات خلقیہ اور خلقیہ حضرت محترم الفاظ دیکھیے، صفات خلقیہ اور خلقیہ اس دنیا میں اگر کوئی مشہور ہوا ہے تو اپنے علم کی وجہ سے، اپنے جمال کی وجہ سے، اپنے حسن کی وجہ سے، اپنے اچھے انداز کی وجہ سے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدس کو دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ان کی صفات بھی ایسی رکھ دی اور ان کا حسن بھی ایسا رکھ دیا کہ ان کا کوئی دوسرا ثانی نہیں ہو. سبحان اللہ. اور اس کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حضور کی نعت، حضور کی حمد، حضور کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ کبھی تو ہم حضور کے جمال کا ذکر کرتے ہیں، کبھی ہم حضور کے کمال کا ذکر کرتے ہیں. آیا یہ چیز احادیث صحیحہ میں ہے؟ ہاں، ہمیں اس کے لیے احادیث صحیحہ کی جانب جانا پڑے گا. ہمیں یہودیوں کی طرح نہیں کرنا چاہیے جس طرح یہودیوں کا یہ انداز تھا کہ اگر کوئی بات ان کو پسند آتی تو اپنی اس عوام کو پہنچا دیتے، جو بات پسند نہ آتی چھپا لیتے. یہودیوں کا یہ انداز تھا کہ جس وقت اگر کوئی ان سے آ کر مسئلہ پوچھتا تو اگر وہ صاحب کتاب کا علم ان کی زبان جانتے ہوتے تو وہ اس سے صرف یہ کہتے کہ یہ دیکھو جہاں تک یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، اس سے آگے ہاتھ رکھتے، چھپا لیتے. اور اگر کوئی شخص ان کی زبان، ان کی انداز نہیں سمجھا تو عبارت پڑھتے، عبارت پڑھنے کے بعد ان کا جو ترجمے کا انداز ہوتا تھا اس کے اندر اس بات کو چھپا لیتے تھے. حضرات محترم جس وقت ہم احادیث صحیحہ کی جانب جاتے ہیں، احادیث صحیحہ میں دیکھتے ہیں تو ہاں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت حسان سامنے کھڑے ہیں، حضور اور حضور کے صحابہ اپنی ہی نعت سن رہے ہیں، اپنی ہی نعت سن رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اے میرے محبوب تیرے جمال کا ذکر یہ ہے کہ احسن منک لم ترکت عینی، کہ حسان کی آنکھ نے تو تجھ سے زیادہ حسین دیکھا نہیں ہے. احسن منک لم تلد النساء، حسان کے ذہن میں، حسان کے علم میں تو تجھ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. خلقت مبرأ من کل عیب، اے میرے محبوب تو تو ہر عیب سے بری ہے، تو تو ہر عیب سے پاک ہے. یہ حسان کا نظریہ، یہ حسان کا تصور ہے. خلقت مبرأ من کل عیب، اے میرے محبوب تیرا حسن اتنا ہے کہ تیرے اندر کوئی عیب پایا ہی نہیں جاتا.
آیا یہ صرف حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ ہے یا حقیقت ہے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ صرف نظریہ اور تصور نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے، یہ تشریح ہے، یہ اسلامی قانون ہے۔ جس وقت ہم اصول دین کی کتابیں دیکھتے ہیں اور محدثین کی کتابیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حدیث کی تعریف یہ ہے کہ حضور کا قول ہو وہ بھی حدیث ہوتی ہے، حضور کا فعل ہو آپ نے کام کیا وہ بھی حدیث ہوتی ہے۔ تیسری بات کہ حضور کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور حضور چپ رہے مسکرا دیں وہ بھی حدیث ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ حسان نے کہا خلقت مبرأ من کل عیب، اے میرے محبوب آپ تو ہر عیب سے بری ہیں، آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں۔ حضور چپ رہے، معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں بھی یہ قانون ہے۔ سبحان اللہ، حدیث ہے خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اے میرے محبوب آپ تو اپنی مرضی کے مطابق بنے ہیں۔ اس سے آگے چلتے ہیں دوسرے شہر رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ یہ ہے کہ حضور کے شہر بھی ہیں اور حضور کے ساتھ بدر، احد، خندق، حدیبیہ اور خیبر میں حضور کے ساتھ شریک ہوئے۔ حضرت محترم یہاں پر آ کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مدد سرا بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حضور کے ساتھ غزوات میں شریک بھی ہیں اور حضور کے ساتھ جاتے بھی ہیں، اور گویا کہ ان کی یہ حضرت ہے کہ ارے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، اور یہی آرزو ہے۔ عبداللہ بن رواحہ کا یہ عقیدہ تھا کہ میں صرف شہر رسول کی حد تک شہر ہی نہیں بلکہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حضرت، یہی آرزو ہے۔ یہاں پر آ کر رات خواہ حضرات کے لیے، طلباء حضرات کے لیے اور علماء حضرات کے لیے ایک نقطہ نظر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر رسول ہونے کے ساتھ ساتھ حضور کے ساتھ غزوات میں گئے اور جا کر یہ ثابت کر دیا کہ تعریف، نعت خوانی، مدح صرف قلم، کاغذ اور زبان کی حد تک محفوظ نہیں بلکہ حضور کے ساتھ اپنی جان کو بھی قربان کر ہمارے اعمال بھی ویسے ہونے چاہیے، جس طرح حضور کا فرمان ہو، جس طرح حضور کا حکم ہو، چہرہ بنایا جائے، جس طرح حضور کا ارشاد ہو اسی انداز سے چلا جائے، پھرا جائے۔ ہماری معیشت، معاشرت، حتیٰ کہ ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، صورت، سیرت، ہر چیز ہماری حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی ہونی چاہیے۔ عبداللہ بن رواحہ نے غزوات میں ساتھ جا کر یہ ثابت کر دیا اور پھر اس کے بعد آ کر کہتے ہیں روحی الفداء لمن اخلاقہ شہیدت بانہ خیر مولود من البشر، کہ میری جان قربان ہو، روحی الفداء غزوات میں ساتھ جا کر شریک ہو کر اس کے بعد آ کر یہ کہہ رہے ہیں روحی الفداء لمن اخلاقہ شہیدت بانہ خیر مولود من البشر، کہ اے میرے محبوب تیرے اوپر میری جان قربان ہو، میرے اوپر میری جان قربان ہو، اس لیے کہ تجھ جیسا اخلاق والا اور کوئی ہے نہیں۔ حضرت محترم حضور کا سورت حضرت حسان نے بیان کی، احسن من کلم ترکت عینی، حضور کی سیرت عبداللہ بن رواحہ نے جہاں کر بیان کی روح الفداء لمن اخلاقہ شہیدت۔ آئیے ذرا آگے چلتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے حسن یوسف کا ذکر کیا اور حضرت یوسف تو بڑے حسین تھے، جمیل تھے، ان کے اوپر زنان مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی، تو حضرت عائشہ نے کیا خوب مقارنہ اور موازنہ اور ایسے انداز سے کمپیریزن کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ارے تم یہ نہیں جانتے کہ حضرت یوسف پر تو مصر کی عورتوں نے بے اختیار ہو کر اپنی انگلیاں کاٹی۔ ذرا الفاظ پر غور کیجیے گا، حضرت یوسف پر بے اختیار ہو کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، لیکن میرے محبوب، میرے دل پر، میرے آقا، میرے مولا، میری جان، میرے جگر، میرا نور، میری چشم، ان کے اوپر عرب کے جوانوں نے با اختیار اپنی گردنیں کر وہاں مصر کی عورتیں، جہاں عرب کے نوجوان، وہاں بے اختیار، یہاں پر با اختیار، وہاں پر صرف انگلیاں، جہاں پر گردنیں کر میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت، ہر چیز میں آپ ممتاز ہیں۔ آئیے ذرا اس سے بھی آگے چلتے ہیں کہ انبیاء کو بڑے بڑے معجزے لے کر آئے۔ اس نے یوسف، نبی عیسیٰ، جد بیرداری، آچا خوبا، ہما دارم، تو ہے تنہا داری۔ ارے حسن یوسف کا کیا ذکر کرتے ہو؟ ارے حضرت عیسیٰ کے معجزات کا کیا ذکر کرتے ہو؟ ارے ان
معجزہ لے کر آئے، یونس آئے معجزہ لے کر آئے، زکریا آئے معجزہ لے کر آئے، یحییٰ آئے معجزہ لے کر آئے، حضرت عیسیٰ آئے معجزہ لے کر آئے، لیکن میرا نبی تو معجزہ بن کر آیا ہے، بن کر آیا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، سن لو برہان من ربکم، باقی انبیاء معجزہ لے کر آئے، برہان من ربکم، میرا نبی تو معجزہ بن کر آیا ہے۔ ارے اس کی پیدائش، اس کا بچپن معجزہ، ارے اس کا بچپن معجزہ، ارے حلیمہ سعدیہ کا گود میں اٹھانا معجزہ، ارے حلیمہ سعدیہ کا اٹھنی کا تیز ہو جانا معجزہ، ارے حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہریالی آ جانا معجزہ، اس سے بھی آگے چلتے ہیں چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا معجزہ، ارے میرے حضور کا غار ہرا میں جانا معجزہ، ارے اس کے بعد جبرائیل کا آنا معجزہ، ارے اس کے بعد قرآن کا نازل ہو جانا معجزہ، ارے پھر حضور کا ہجرت کرنا اور مشرکین مکہ دیوار بنا کر حضور کے آس پاس کھڑے ہیں لیکن نظر نہ آنا معجزہ، ارے غار ثور میں جا کر قیام کرنا معجزہ، غار ثور میں جس وقت آپ کا قیام تھا تو ایک مشرک آیا جس کا نام مشہور معروف سراقہ ہے، سراقہ بن مالک آئے اور انہوں نے آ کر دیکھ لیا کہ حضور ہیں، جا کر خبر دینے لگے تو آپ نے اسی وقت اللہ کی جانب نظر اٹھائی، سراقہ بن مالک کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا، سراقہ نے معافی چاہی اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک دفعہ معاف کر دیجئے، آپ نے معاف کیا، اس کا گھوڑا زمین سے نکل آیا، اس کے بعد اس نے اسلام قبول کیا۔ اب دیکھیے میں یہاں پر ایک مدعا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، حضرت سراقہ جو بعد میں صحابی رسول بن گئے، سراقہ نے اسلام قبول کیا تو حضور نے کہا کہ اے سراقہ وہ کیسا وقت ہوگا جبکہ تو ایران یعنی فارس کے بادشاہ کے ہاتھوں کے کنگن پہنے گا۔ اب دیکھیے ابھی تک غزوات شروع نہیں ہوئے، ابھی تک حضرت عمر فاروق کا دور نہیں آیا، ابو بکر صدیق کا دور نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود ابھی مکہ سے مدینہ کو ہجرت ہو رہی ہے اور حضور فرما رہے ہیں کہ اے سراقہ وہ کیسا وقت ہوگا کہ ایران کے بادشاہ کے ہاتھوں کے کنگن تو پہنے گا۔ حضرت سراقہ بن مالک سوچتے تھے اور بعد میں کہتے تھے کہ میں سوچتا تھا کہ یہ وقت کب آئے گا، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو 20 سال نہیں گزرے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد قرنی آیا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اسلامی لشکر جس وقت فارس پر آ کر حملہ کرتا ہے اور جس وقت وہاں پر آ کر مدائن ان کے قبضے میں آتا ہے، مدائن قبضے میں کرنے کے بعد فارس کے بادشاہ کے کنگن اتارے جاتے ہیں تو مسجد نبی میں واپس آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر پیش کیے جاتے ہیں تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اے سراقہ غار ثور والی تیری پیشین سچی ہوگی، اے سراقہ مال غنیمت کا ویسے تو حصہ تقسیم کیا جاتا ہے لیکن تجھے میرا نبی پہلے فرما گیا تھا، غار ثور میں فرما گیا تھا کہ ارے تو اس کسرا کے ہاتھوں کے کنگن پہنے گا، جا کسرا کے ہاتھوں کے کنگن تو لے جا، جا کسرا کے ہاتھوں کے کنگن تو لے جا۔ تو حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھے انداز سے کنگن پہنائے۔ اس سے آگے چلتے ہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم دوسروں کی طرح نہیں بلکہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر چیز میں ممتاز ہیں۔ صحیح احادیث کی روشنی میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو صاحب سر رسول اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے رازدان ہیں، رسول اللہ کے راز رکھنے والے ہیں، حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک ہی مجلس میں وہاں سے لے کر قیامت تک آنے والی جو خبریں دی ساری دے دی۔ اور ایک دوسری مسلم شریف کی حدیث میں انصاری صحابی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر ادا فرمائی، نماز فجر ادا فرمانے کے بعد آپ منبر پر تشریف لے آئے، تشریف لانے کے بعد بیٹھے ہیں اور خطبہ ارشاد فرمایا ہے، حتیٰ کہ ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا، آپ نیچے اترے، جماعت کروائی، اس کے بعد آپ پھر منبر پر بیٹھے اور آپ نے پھر بیان فرمانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ عصر کا وقت ہو گیا، پھر آپ اترے اور آپ نے نماز ادا فرمائی، پھر آپ منبر پر بیٹھے، حتیٰ غربت الشمس حدیث کے الفاظ ہیں، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور آپ نے بما ہوا قائم الی یوم القیامہ، حضور نے جو کچھ قیامت تک واقعات پیش آنے تھے وہ ہمیں سارے کے سارے بیان کر دیے، سارے کے سارے بیان کر دیے، ساری کی ساری باتیں بیان کر دی، حتیٰ بما ہوا قائم الی
यौम क़यामा, जो क़यामत के दिन तक वाक़यात पेश आने थे, हुजूर ने हमें सारे के सारे बयान कर दिए। हज़रत मोहतरम, इससे भी आगे चलते हैं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म कोई सामने नहीं, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम की हैसियत भी वही है कि उनका भी कोई सामने नहीं। आइए चलते हैं सही हदीस की तरफ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु मशहूर मारूफ सहाबी हैं। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी आदत थी कि मैं अपने आका, अपने दिलबर की हर बात वर्क पर लिख लिया करता था। इससे मैं भी तुमको कहता हूँ कि शायद की जो बात याद रहे उसको जाकर डायरी पर लिख लिया करो। यह हमारे लिए हिदायत का सबब बनेगी। यह सुन्नत सहाबा भी है, यह सुन्नत औलिया भी है। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरी आदत थी कि मैं हर बात लिख लिया करता था। एक दिन मुझे मेरे दोस्तों ने कहा कि अरे तुम तो हर बात लिख लेते हो, कहीं ऐसा ना हो कि कभी हुजूर बतौर मजाक फरमा रहे हो, बतौर मजाक फरमा रहे हो और तुम लिख लो और फिर उसके बाद वो हमारे लिए हुक्म बन जाए। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं थोड़ा सा परेशान हुआ। अब देखिए कलाम की हैसियत क्या है। फिक़ह की पुरानी किताबों में लिखा है कि अगर काजी गुस्से की हालत में फैसला करे तो सादर नहीं हो सकता, और इस वक्त जज साहब अगर कुर्सी अदालत से हटकर अपने घर में बैठकर फैसला करे तो ऐनी हैसियत उसकी कुछ भी नहीं है। लेकिन जरा मेरे नबी की शान को देखिए। आया चलते हैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और कहा या रसूलल्लाह मैं आपकी हर बात लिख लेता हूँ, आया मेरे लिए कोई हर्ज है? आपने फरमाया अब्दुल्लाह मेरी तरफ देखो, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यखरुजु मिन हाज़ल फमी इलल हक, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, इस मुंह से सिवाय हक के निकल ही नहीं। सुभान अल्लाह, इस मुंह से सिवाय हक के कुछ निकल ही नहीं सकता। तुम कैसी बातें करते हो? मेरे नबी के इल्म की मिसाल नहीं, मेरे नबी के कलाम की मिसाल नहीं। अब आगे चलते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम की हैसियत अगर हमारी तरफ कोई निस्बत करके ये कह दे कि इसने ये बात कही है और हमरे वाक़या में मैंने वो बात की ना हूँ तो वो शख्स सिर्फ गुनाहगार होता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी हदीस को, मेरे कलाम को ऐसे ना समझना, बल्कि मेरी हदीस की हैसियत ये है मन कदब अलैहि मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। सुन लीजिए, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करके ये कहा कि हुजूर ने ये कहा है, हालांकि हकीकत में हुजूर ने कहा ना हो, तो हुजूर फरमाते हैं कि समझ लो कि उसका ठिकाना जहन्नम के सिवा कुछ नहीं है। इससे आगे चलते हैं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले का हुक्म वो नहीं है जो आम है। अगर आप मेरी या मैं आपकी शान में कोई ऐसा कलमा कह देता हूँ नऊज़ बिल्लाह, तो हम सिर्फ गुनाहगार हो गए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी वाला कलमा कहने वाला उसकी हैसियत क्या है? आया चलते हैं सही हदीस की तरफ। सुनन अबू दाऊद की सही हदीस है कि एक सहाबी रसूल आंखों से नाबीना है और उनकी बीवी अभी तक ईमान नहीं लाई और उनके दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और वो बीवी सिर्फ यही नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भी किया करती थी। वो नाबीना साहबी एक दिन आए तो शाम का वक्त था, उनकी औरत ने शान में गुस्ताखी की तो नाबीना साहबी को हुजूर की इज्जत, हुजूर की अजमत, हुजूर का तकद्दुस ज्यादा था, इसलिए उन्होंने नेजा उठाया और मारा। उनकी बीवी कत्ल हो गई। लोगों ने शोर मचा दिया, शोर हुआ कि इन्होंने तो अपनी बीवी को जनाबे वाला कत्ल कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में आते हैं, लोग जमा हो जाते हैं। एक नबीना सहाबी को वहां पर लाकर पूछा जाता है, हाँ आपने एक बेगुनाह को कत्ल किया है। साहबी रसूल खड़े होते हैं, या रसूलल्लाह मेरी एक दफा बात तो सुनिए, मैं आंखों से नाबीना हूँ लेकिन मेरे दो छोटे छोटे मोतियों जैसे बच्चे भी हैं, वल्लाह ये मुझे बहुत अजीज थे। साहबी कहते हैं ये मुझे बहुत अजीज थे, इनकी माँ भी मुझे बहुत दूर थी, लेकिन बात ये थी या रसूलल्लाह जहाँ पर आपका मसला आ जाए, जहाँ पर आपकी शान आ जाए, जहाँ पर आपका तकद्दुस आ जाए, वहाँ पर मोतियों की भी हैसियत नहीं रहती, वहाँ पर अज़वाज की भी हैसियत नहीं रहती, बल्कि या रसूलल्लाह मैंने सिर्फ ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। हुजूर ने फरमाया कि कोई शख्स कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि उसके ज़हन में ये बात न बैठ जाए कि मेरे वालिदैन, मेरे बच्चों, मेरी बीवी, हत्ता के
محترم وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ معاف کرنا، آپ کے تقدس کی خاطر، آپ کی عزت کی خاطر میری بےزتی ہوتی میں برداشت کر لیتا، لیکن یا رسول اللہ آپ کی اس نے گستاخی کی، مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الا شہدوا فانھا دمھا حضر، سن لو کہ اس عورت کا خون معاف ہے، اس عورت کے خون کا قصاص نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی، اس لیے کہ اس نے نبی کی شان میں اس طرح کے الفاظ کہے تھے۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان مقدس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور آخر میں صرف چار شیر نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں، نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں، سینے کیے ہیں روشن، دل جگمگا دیے ہیں، لہرا کے جھوٹے مشکی نافے لٹا دیے ہیں، لہرا کے جھوٹے مشکی نافے لٹا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ سے چل دیے ہیں تجھے بسا دیے ہیں، آنکھیں کسی نے مانگی، جلوہ کسی نے مانگا، جلوہ کسی نے چاہا، صحرا کسی نے مانگا، میرے آقا سے بڑھ کر ہی پایا، کرکترا کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں۔ یا رسول اللہ اپنے